کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا تو بے حساب دے گا۔ جب تمہاری دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ ندامت اور توبہ کا ایک آنسو اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے برسوں کی محنت اور عبادت درکار ہوتی ہے۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جائیں تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق اور عزت کو ختم کر دیتے ہیں اور دنیا و آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ کوئی اس کا مددگار باقی نہیں رہتا؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کی دنیا و آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے تو کبھی بھی یہ 7 گناہ نہ کرنا۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، وہ کون سے 7 گناہ ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، اور جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، لہذا شرک سے بچنا چاہیے۔ دوسرا گناہ جادو کرنا ہے۔ جادو کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جادو حرام ہے، بلکہ کفر ہے۔ اگر کوئی اس کو جائز سمجھ کر کرتا ہے تو وہ یوں سمجھیں کہ وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، لہذا جادو کرنے سے ہمیشہ بچو، اس گناہ کو کبھی نہ کرو۔ تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا ہے۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی پیٹھ کو ننگا کر کے ناحق مارا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے۔ چوتھا گناہ سود کھانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں میں اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کرنا ہے۔ کسی کا حق نہ مارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انصاف بہت سخت ہے، لہذا کسی یتیم کا مال کبھی بھی ہڑپ نہ کرنا۔ چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا ہے۔ اور ساتواں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا ہے۔ سورہ نور سورت نمبر 24 آیت نمبر 4۔ ترجمہ، وہ لوگ جو پاک دامن عورت یا پاک صاف عورت پر الزام لگا دیتے ہیں حالانکہ وہ اچھی نیک گھرانے کی عورت ہے، پردے والی ہے، نماز روزہ کرنے والی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، جو اپنی زبان کھولیں گے الزام لگانے کے لیے اگر ان سے گواہی مانگی گئی اور مانگی جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ فار مور ویڈیوز لائک، کامنٹ اینڈ شیئر۔ جزاک اللہ۔